بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیدیوں کی رہائی اور رحم دلانہ سلوک۔ جب مسلمانوں نے شہر کا محاصرہ شروع کیا، اس وقت بیت المقدس میں 1 لاکھ سے زیادہ عیسائی تھے۔ ان کے بہت بڑے حصے میں خود ہی اپنی آزادی خریدنے کی قابلیت موجود تھی، اور بریٹو، جس کے پاس شہر کی حفاظت کے واسطے خزانہ موجود تھا، اس نے باشندوں کو ایک حصہ کی آزادی حاصل کرنے میں صرف کیا۔ ملک عادل، سلطان کے بھائی، نے 2000 قیدیوں کا فدیہ زر مخلصی یا جزیہ خود اپنے پاس سے ادا کیا۔ صلاح الدین نے اس کی مثال کی پیروی کی اور غریبوں اور یتیموں کی ایک بہت بڑی تعداد کو زنجیروں سے آزاد کر دیا۔ وہاں قید میں صرف 14,000 کے قریب صلیب کے پجاری رہ گئے، جس میں 4 یا 5,000 کمسن بچے تھے جو اپنی مصائب سے بے خبر تھے، لیکن جن کی قسمت پر عیسائی اس امر کے یقین سے اور بھی زیادہ نالاں تھے کہ یہ جنگ کے بے گناہ مظلوم معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بت پرستی میں پرورش پائیں گے۔ ان حالات کے قلم بند کرنے کے بعد فرانسیسی مورخ لکھتا ہے کہ بہت سے جدید مورخوں یا مصنفوں نے صلاح الدین کے اس فیاضانہ سلوک کو ان نصرت انگیز واقعات کے ساتھ جو پہلے کروسیڈروں سے یروشلم میں داخل ہونے کے وقت پیدا کیے گئے تھے مقابلہ کیا، لیکن ہم کو نہیں بھولنا چاہیے کہ عیسائیوں نے شہر کو حوالہ کر دینے کی درخواست کی تھی، اور مسلمان مجنونانہ ہٹ کے ساتھ عرصہ دراز تک محصور رہے تھے، اور گاڈفری کے ہمراہیوں نے جو ایک نامعلوم سرزمین میں معاند قوموں کے درمیان میں تھے، بے شمار خطرات برداشت کر کے اور تمام قسم کی مصیبتیں اٹھا کر شہر کو حلہ سے فتح کیا تھا۔ لیکن ہماری التماس یہ ہے کہ اس بات کے کہنے سے ہم عیسائیوں کو حق بجانب نہیں بیان کرنا چاہتے، نہ ان تعریفوں کو ضعیف کرنا چاہتے ہیں جو صلاح الدین کی تاریخ کے ذمے ہیں اور جو اس نے ان لوگوں سے حاصل کی ہے جن کو اس نے فتح کیا تھا۔ تاریخ نجات جلد اول صفحہ 230 تا 432۔ باوجود اس تنگ دلی کے جو فرانسیسی مورخ سلطان کی بجا تعریف میں مضائقہ کرنے سے ظاہر کرتا ہے، آخرکار وہ ان کے تسلیم کرنے میں مجبور ہو جاتا ہے۔ ایک جدید زمانہ کا انگریزی مورخ اپنی مختصر تاریخ میں اس سے زیادہ انصاف سے سلطان کے ان احسانات کو تسلیم کرتا ہے۔ غریب عیسائیوں کی آزادی خریدنے کی ہر ایک کوشش کرنے اور ہر ایک بازار میں ٹیکس لگانے، اور بادشاہ انگلستان کا خزانہ جو اسپتال میں اسی مشترکہ فنڈ میں داخل کر دینے کے بعد بھی ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی رہ گئی جو کوئی فدیہ یا جزیہ نہیں ادا کر سکتا، جن کی قسمت میں اس صورت میں دائمی غلامی یا موت تھی۔ ان کی دردناک حالت پر رحم کر کے سلطان صلاح الدین کا بہادر اور فیاض دل بھائی عادل سلطان کے پاس گیا اور شہر کے فتح کرنے میں اپنی خدمات یاد دلا کر عرض کی کہ اس کے حصہ غنیمت میں 1000 غلام اس کو دے دیا جائے۔ صلاح الدین نے دریافت کیا وہ کس غرض کے لیے انہیں طلب کرتا ہے۔ عادل نے جواب دیا، جو سلوک وہ چاہے گا ان کے ساتھ کرے گا۔ اس پر وہ لوگ اس کے سپرد کر دیے گئے اور اس نے فوراً ان کو آزاد کر دیا۔ اس کے بعد بطریق نے جا کر ایسی ہی درخواست کی اور 700 آدمی پائے، اور اس کے بعد بالیان کو 500 ملے۔ تب صلاح الدین نے کہا، میرے بھائی نے اپنی خیرات کی ہے، بطریق اور بالیان نے اپنی اپنی کی ہے، اب میں اپنی بھی کروں گا۔ اور اس پر حکم دیا کہ تمام معمر آدمی جو شہر میں تھے آزاد کر دیے جائیں۔ یہ وہ خیرات تھی جو صلاح الدین نے بے تعداد غریب آدمیوں کو چھوڑ دینے سے کی۔ تاریخ آرچر صفحہ 280۔ مورخ لین پول لکھتا ہے، ہم جب سلطان کے ان احسانات پر غور کرتے ہیں تو وہ وحشیانہ حرکتیں یاد آتی ہیں جو صلیبیوں نے فتح بیت المقدس کے موقع پر کی تھی، جب گاڈفرے اور تنکرڈ بیت المقدس کے بازار سے اس حال میں گزر رہے تھے کہ وہ مسلمانوں کی لاشوں سے بھرا ہوا تھا، اور جاں بلب زخمی وہاں تڑپ رہے تھے، جب صلیبی بے گناہ اور لاچار مسلمانوں کو سخت اذیتیں دے کر قتل کر رہے تھے، زندہ آدمیوں کو جلا رہے تھے، اور القدس کی چھت پر پناہ لینے والے مسلمانوں کو تیروں سے چھلنی کر کے نیچے گرا رہے تھے۔ بے رحم عیسائیوں کی خوش قسمتی تھی کہ سلطان صلاح الدین کے ہاتھوں ان پر رحم و کرم ہو رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین بیت المقدس میں داخل ہوتا ہے۔ اب رہا ان کا معاملہ جو القدس میں سے اس کے برخلاف مارکہ آرا رہے۔ تقریباً 70,000 کی تعداد میں مسجد اقصیٰ میں داخل ہو گئے۔ نجابت، سماحت، مہربانی اور شرافت میں جن کی یادیں ضرب الامثال بن چکی ہیں،
اس پر کوئی تعجب کی بات نہیں، کیونکہ یہ تو صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جیسے مسلم جرنیل کی صفات میں سے صرف ایک صفت چشمہ نما کی حیثیت رکھتی ہے۔ عیسائیوں کے نشانات مٹانے کا حکم ہوتا ہے۔ صلاح الدین نے القدس کی فتح کے بعد صلیبیوں کے نشانات کو ختم کرنا شروع کر دیا اور اس میں اسلامی طور اتوار واپس لانے شروع کیے۔ امام ابن الاسیر کے بقول، یہاں اسلام یوں پلٹ آیا جیسے موسم بہار میں کسی سوکھی شاخ میں تر و تازگی پلٹ آتی ہے، اور یہ نشان بلند یعنی بیت المقدس کی فتح سیدنا عمر بن خطاب جیت کے بعد سوائے صلاح الدین ایوبی کے کسی کا مقدر نہ بنی، اور ان کی عظمت و رفعت اور سربلندی کے لیے یہی کارنامہ ہی کافی ہے۔ مسجد اقصیٰ کی حالت عیسائیوں نے ایسی بگاڑ دی تھی کہ بہت کچھ تبدیلی اور درستگی کے بغیر اس میں نماز نہیں پڑھی جا سکتی تھی۔ سب سے پہلے سلطان نے اس کی درستگی کا حکم دیا۔ محراب کی رونقیں واپس لوٹتی ہیں۔ فرقہ داویہ ٹیمپلس کے عیسائیوں نے مسجد کے قدیم محراب کو بالکل چھپا دیا تھا۔ اس کے مغرب کی طرف ایک جدید عمارت گرجا بنا کر محراب کو اس کے اندر داخل کر دیا تھا، اور محراب دیواروں میں غائب ہو گئی تھی۔ محراب کے نصف حصہ پر دیوار بنا کر ان بدبختوں نے بیت الخلاء بنا دیا تھا، اور نصف کو علیحدہ کر کے وہاں غلہ بھرنے کی جگہ بنائی تھی۔ سلطان کے حکم سے یہ جدید دیواریں اور مغربی طرف کا گرجا وغیرہ گرا دیے گئے، اور محراب کی اصلی صورت نکال کر جہاں اس کی مرمت اور درستی کی ضرورت تھی کر دی گئی۔